السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ بقول صدر محترم کے، اس وقت ہمارے ملک میں 4 سے 5% بچے ایسے ہیں جو دینی مدارس میں پڑھتے ہیں، اور تقریباً 20% بچے ایسے ہیں جو نہ اسکول جاتے ہیں نہ مدرسہ جاتے ہیں، اور 15% بمشکل ایسے بچے ہیں جو اسلامک اسکول میں زیر تعلیم۔ بقیہ 60% بچے ایسے ہیں۔ ہمارے ملک کے لیے سب سے بڑا المیہ اور سب سے بڑی رنج کی بات یہی ہے کہ وہ ایسے اسکول میں پڑھتے ہیں جن کا مستقبل ارتداد کی طرف جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اسکولز میں بچوں کو دین سے بیزار اور دین سے دور کیا جا رہا ہے، جن کے سلیبس کو چینج کیا جا رہا ہے، اور حکومت کی نئی پالیسی کے ذریعے نئے نئے قوانین نافذ کیے جا رہے ہیں، اور انہی اسکول میں پڑھنے والے بچے اور بچیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں۔ ہم اور آپ کئی واقعات دیکھتے رہتے ہیں نیوز وغیرہ میں۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اسکولز میں پڑھنے والے بچوں کا اخلاق کا فقدان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ماں باپ سے بدسلوکی، ٹیچرز کی رسپیکٹ نہیں، بڑوں کا ادب نہیں، کیسی تعظیم کی جائے بڑوں کی معلوم نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ اسکول میں پڑھانے والے اگر اسلامک اسکول ہے تو ایک دینیات کے منصاب ہے، اور دینیات کے منصاب وہی پڑھائیں گے جو ان کو سلیبس دیا گیا کہ بھائی FA1 تک یہ پڑھانا ہے، FA2 تک یہ کمپلیٹ کرنا ہے، SA1 تک یہ ہو جانا ہے، SA2 تک۔ اگر مدرسے کی لینگویج میں بولا جائے تو بھائی 6 ماہی 6 ماہی پھر سالانہ، SA2 تک آپ کا سلیبس مکمل ہو جانا۔ ہمارے کو لینا دینا اس بات سے نہیں ہے کہ بچہ کتنے دن میں تربیت پا لیتا، اس کا ہمارے کو کچھ مطلب نہیں ہے، کتاب مکمل ہونا بس۔ اس وجہ سے بچوں میں اخلاقی فقدان اور اخلاق نہیں کے برابر ہے۔ ایک مسلمان میں جو اخلاق ہونی ضروری ہے، جس کے تحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو سب سے بڑا ایک ذخیرہ دیا، وہ یہی تھا ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا۔ تم میں سے سب سے بہترین کامل ایمان والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ حسن کردار سے اخلاق کا مجسم بن جا، تجھ کو ابلیس بھی دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ کردار اور اخلاق انسان کو انسان بناتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ علامہ ماہر القادری نے اپنی کتاب میں اعتراض کر کے اس کا جواب لکھا کہ بھئی 40 سال کے بعد نبوت ملی تو پھر 40 سال تک کرے کیا؟ اس کے جواب میں لکھا کہ انسانوں کو انسان بنائے، سب سے بڑی بات، اور وہ آپ کے اخلاق تھے۔ اس لیے کہا گیا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں تو مکمل اخلاق والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے منبر و محراب فاؤنڈیشن نے ایک مورل سائنس بیسٹ کیریکٹر پروگرام کے نام سے کام شروع کیا، جس کے لیے 10 مربی کو باتنخواہ طے کیا گیا، جو روزانہ ایک اسکول یا 2 اسکولوں کو جاتے ہیں، وہاں کے طلباء میں جا کر ایمانیات، عقائد، بنیادی دینی باتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اخلاق، آداب مثبت انداز میں بغیر کسی مسلک کو چھیڑے بتاتے ہیں۔ سب سے بڑی بات، بغیر کسی مسلک کو چھیڑے۔ ہمارے کو لینا دینا نہیں ہے کہ کون غیر مقلد ہے، کون دیوبندی ہے، کون تبلیغی ہے، کون جماعت اسلامی ہے، کون فلاں ہے، نہیں۔ سب سے بڑا رول اخلاق اور کردار ہے، اسی کے پیش نظر بات ہوتی ہے، اور بچوں کی سطح میں اتر کر بات کرتے ہیں، ان کی ذہن سازی کے حساب سے۔ اگر سامنے بچہ 4th اور 5th کلاس کا بچہ ہے، اس کے سامنے آپ جا کے 10th اور انٹر اور ڈگری کے بچوں جیسی بات کریں تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔
تو 3rd اور 4th اور 5th کے بچے جس نہج کے ہوتے ہیں ان سے اٹھا کے سوال کر رہے ہیں، بتائیے آپ کیا کریں آج صبح میں، ممی کی ہیلپ کرے، آپ کیسا کرے بتائیے ذرا. بچہ خوش، مول صاحب ہم ایسا کریں، مول صاحب ہم ممی کو بار بار آواز دینے کی ضرورت نہیں دیتے، ایک مرتبہ میں امی آواز دے دی تو میں اٹھ جاتا ہوں، خوشی محسوس ہوتی. آسان انداز میں ان کو سمجھاتے ہیں. الحمدللہ اس وقت ہم صدر محترم کی نگرانی میں تقریباً 150 اسکول کو کور کر رہے ہیں. میں 2 دن پہلے آپ کے پاس آنے کی میری خواہش تھی لیکن آپ کہیں اور سفر پہ تھے. بتانا یہی تھا کہ جب ہم پروگرام کر رہے تھے وہ مسابقے کا تو اس وقت 135 اسکول تھے. اب الحمدللہ 148 اسکول ہمارے منتھلی کور ہو رہے ہیں الحمدللہ، اور کئی اسکول سے فون بھی آ رہے ہیں. جی میں اس کی لسٹ تیار کر کے رکھا، انشاءاللہ آپ تک پہنچ جائے گی. گانا میں بول چکا ہوں، بتا واٹس ایپ پہ بھیج نہیں. 150 اسکول الحمدللہ لگ بھگ جن میں اخلاقی پروگرام چل رہا ہے، جن میں ہزاروں کی تعداد میں بچوں کو ذہن سازی کی جا رہی ہے. یہ تو اخلاق اور کردار کے تقاضے پہ بات ہوئی چند منٹ. اب کام کی ترتیب کو میں 2-3 منٹ میں کور کرنا چاہتا ہوں. کام کی ترتیب کیسی ہوتی ہے؟ سب سے پہلے کام کی ترتیب کے لیے صدر محترم کا ایک لیٹر ہے جو انگلش اور اردو میں ٹائپ کیا ہوا ہے. اس میں حالات حاضرہ کے حساب سے مولانا نے چند باتیں پرنسپل اور اسکول کے تحت لکھی کہ آپ کے اسکول اور جتنے اسکول ہیں اس میں کیا چیزیں ضروری ہے اخلاق کے اعتبار سے. وہ ہم یہ لیٹر لے کے نئے اسکول کو جاتے ہیں اور جا کر پرنسپل کے سامنے پہلے رکھتے تھے، اور پرنسپل اس کو پڑھنے کے بعد ہم اپنی لینگویج میں بتاتے ہیں کہ ضرورت اس بات کی ہے سر، ہم کام کو شروع کریں گے، آپ سے 1 روپیہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف وقت دیجئے، 1 پیریڈ دیجئے، 2 پیریڈ دیجئے، یا 1 گھنٹہ دیجئے، آدھا گھنٹہ دیجئے. شروعات تو آدھے گھنٹے سے ہوں گی انشاءاللہ، بعد میں انہوں خود کال کر کے 1 ہفتہ بلاتے رہتے، آئیے آپ آئیے، سدھار پیدا ہو رہا بچوں میں. یہ ایک کام کی ترتیب. سب سے پہلے لیٹر ہم پرنسپل کے حوالے کرتے ہیں. اس کے بعد جس اسکول میں ہم کو انٹری مل گئی وہاں پہ جانے کے بعد 1 مہینے کے بعد ہمارا ایک پروگرام ہے. مولانا نے اس کی شروعات بھی کی تھی، میں اس کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں. 1 مہینے کے بعد بچوں میں ایک میڈل تقسیم کیا جاتا ہے منبر و محراب کی جانب سے، با اخلاق طالب علم. 1 مہینے میں اگر مول صاحب 4 مرتبہ گئے، 4 ٹاپک تھی: وقت کی اہمیت، استاد کی عظمت، والدین کی فرمانبرداری. اب بچیے سوچیے، موبائل سے بچیے. 4تھا ٹاپک. 4 ٹاپک میں مول صاحب بتا دیے 1 مہینے کے اندر بچوں کو 4 ٹاپک میں سے سوال کرتے ہیں. بتائیے آپ 2 منٹ پیرنٹس کی رسپیکٹ پہ بات کریے. اب بچہ اپنے نہج پہ، اپنے انداز میں، اپنی زبان پہ بات کرے. 2 میڈلز لے کے جاتے، گولڈ کا ہوتا ہے، ایک سلور کا ہوتا ہے. میں سلور کا نہیں لے کے آیا اس لیے کہ آپ سب گولڈ ہے تو گولڈ ہی لے کے آیا. تو اس وقت جو سب سے اچھا بولے ان کو گولڈ کا میڈل ملتا، جو سیکنڈ پوزیشن ہے ان کو سلور کا میڈل دیا جاتا. تو بچوں میں یہ کیا ہے، ایک طریقے سے ان کے اندر ہمت اور حوصلہ افزائی ہوتی کہ بھائی مول صاحب آ رہے ہیں ہمارے کو دلچسپی سے. آپ یقین نہیں مانیں گے، گورنمنٹ اسکول میں جاتا ہوں، ڈگری کا مشہور حسین عالم کا ڈگری کالج ہے، اس میں میرا جانا ہوتا جس میں غیر مسلم کی بچیاں بھی بیٹھی رہتی. اور بات کرنے کے بعد ایک ہفتہ میں کسی ہفتہ نہیں گیا، دوسرے اسکول بھی چلے گیا. تو تیسرے ہفتے میں جب گیا تو بچی پوچھ رہی آ کے ڈگری، سر یو آر ناٹ کمنگ، آپ نہیں آ رہے، کیوں ایسا ہے؟ اللہ نہیں، میں تھوڑا بزی تھا، دوسرے اسکول کو گیا تھا. I am busy because other schools I'm visiting in Saturday. Fula. جتنے بھی ہمارے اسکول کے جو مولانا لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے ایک گروپ انگلش کی ٹریننگ 40 دن کی ہماری ہوئی الحمدللہ، جس میں ہم لوگ ایک ہندو ٹیچر نے ان علماء کو سکھایا انگلش. اور میں جب گیا تھا تو آپ کو کیا بولے، یہ ناٹی ہے بولے نا، نوٹی بوائے. بہت اچھا سیکھیے. ہم لوگ لازم کر دیے کہ آپ جو بھی ہمارے علماء جانیں انگریزی کے بھی الفاظ یا جملے بولنا چاہیے.
اب آئندہ سال انشاءاللہ آپ کا بیان مختلف کریں گے جہاں بھی پروگرام ہوگا آپ انگلش میں بیان دیں گے. I will do it inshallah. Okay. I will try my best inshallah. یہ تو ہوا کام کی ترتیب کہ کیسا کام اسکول میں ہوتا. میں تھوڑا تھوڑا چند منٹ ہو میں گیا ہے. میں آپ کو ایکسٹرا اور 2 منٹ دے رہا ہوں. پیش کیا ہے. میں چند 2-3 فیڈ بیک بتانا چاہتا ہوں. اوکے. فیڈ بیک میں 2-3 ریپورٹ بھی منگایا تھا پرنسپل حضرات کے، لیکن کیا ہوا نہیں معلوم. فیڈ بیک ہمارے اسکول میں جانے سے پہلے کچھ اور حالات تھے، اسکول میں جانے کے بعد علماء کے کام کرنے کے بعد اس میں چینجز آئے. سب سے پہلا چینج یہ ہوا کہ بچیاں اسکارف نہیں پہنتی، پردے کا لحاظ نہیں کرتی تھی. ہم پرنسپل سے بات کریں تو سر بولے کہ ہمارے پاس اجازت ہے سر پہن سکتے، لیکن بچیاں پہن کے نہیں آئے. چوٹی ہے، بال کھلے ہوئے ہیں. مول صاحب کے سمجھانے کے بعد ان میں کچھ بدلاؤ آیا الحمدللہ. پھر سیکنڈ مرتبہ جب جا کے دیکھے 15 اور 25 دن کے بعد جب جانا ہوا تو پورے اسکارف پہن کے بیٹھی ہوئی. ایک چینج ہوا. دوسرا فیڈ بیک، وہی بچیاں بہت زیادہ میک اپ کلاس میں کرتی. ایک پیریڈ ہوا، دوسرے پیریڈ میں تھوڑا ہے میک اپ باکس نکالا گیا، تھوڑا میک اپ کرے پھر رکھ دیے. مول صاحب کو جب معلوم ہوا ٹیچر بتائے مول صاحب کو، تو مول صاحب آ کے پھر میک اپ کے بارے میں بتائے تھوڑا بہت. بچیاں اس کو سن کے پھر عمل کرے، اس میں چینجز آئے. اور کچھ بچے ایسے ہیں اور اسکولس میں رہتے ہیں چنگم کھا کر بینچ کو چپکاتے رہتے. اور تو یہ بھی بات ہمارے تک پہنچی تھی، ہمارے جو 10 لوگ ہیں ان میں سے ایک نے بتایا تھا کہ جہاں سر بیٹھتے اس کرسی پہ بھی بچہ چنگم چپکایا. تو مول صاحب جا کے وہاں پہ استاد کی عظمت، ادب، یہ کھانے نہیں کھانے اس بارے میں بات کرے. پھر اس میں بدلاؤ آیا. بچے وہ سامنے ٹھہر کے معافی مانگے. 1-2 بچے تھے ایسے تھے جو ماں باپ کو گالی بھی دیتے تھے اور ڈھکیلتے بھی تھے اور مارتے بھی. اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ فون نہیں دیتے آپ، موبائل فون نہیں دیتے آپ کھیلنے کے واسطے. میں اسکول میں محنت کر کے آیا نا، 5 بجے تک آپ ٹیوشن کو جاؤ بولے، عربی کو جاؤ بولے، میں 8 بجے آ گیا. اب آپ کا کام بنتا میرے کو 1 گھنٹہ گیم کھیلنے دینا، یا تو فری فائر دینا یا تو PUBG دینا. 10 بجے کے بعد میں فارغ ہونے کے بعد آپ کا فون آپ کے حوالے. نہیں دیتے، ڈھکل دیے، مار دیے. 8-9 کا بچہ اس کو سیکھا ہے ماں باپ کی فرما برداری. کچھ چینجز آئے. بہت ساری فیڈ بیک ہے، وقت کی کمی ہے. میں ہمارا ایک آپ کے سامنے پیغام لے کر رکھنا چاہتا ہوں بقول مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے. علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ صرف کنویں بنانا، مساجد بنانا یہ نیکی کا کام نہیں ہے، مگر سب سے بڑا نیکی کا کام اس وقت یہ ہے کہ ایک معیاری اسکول قائم کیا جائے. ایسا اسکول جہاں پر بچوں کی ایمان کی تحفظ ہو سکے. ایسا اسکول اگر ہم قائم بھی نہیں کر سکتے، نہیں ہو سکتا بھائی کسی وجہ سے، تو سب سے بڑا کام یہ کر سکتے کہ ہم اپنے شہر، اپنے علاقے، اپنے گاؤں میں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کی ترتیب پہ اسکول میں پہنچ کر اخلاقی کردار اور بیسٹ کیریکٹر پروگرام کے نام سے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ بات کر سکتے. چلیے یہ بھی نہیں کر سکتے تو سب سے اہم کردار اسکولز میں سب سے بنیادی بات کیا ہوتی ہے، وہ ہے ان کی اسمبلی. اسمبلی میں اگر آپ چلے گئے تو آپ کو پورے بچیاں، پورے بچے، ٹیچرز، سر، پرنسپل، واچ مین، وارڈن سب مل جاتے گراؤنڈ میں. اسمبلی میں پہنچ کر 15 منٹ 10 منٹ کچھ نہ کچھ آپ دینی نصیحت بچوں کو کر دیے تو بھی کافی ہے ایک درجے میں. اس کے لیے مولانا کی ایک لکھی ہوئی کتاب ہے بچوں کی اسمبلی میں لے کے آیا اس میں آپ سبق دیکھیے لیسن نمبر 29. اس کا ایک اردو میں بھی ہے اور انگلش میں بھی ہے. آپ چاہے تو انگلش میں پڑھ کے بتا سکتے، چاہے تو اردو میں بچوں سے پڑھا سکتے. ایک آیت شریفہ، اس کا ترجمہ، حدیث، پھر اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت، پھر ادب. روزانہ اگر بچہ سیکھ لیا اسمبلی میں تو اس سے بھی کچھ فائدہ ہو جاتا. یہی چند باتیں تھیں جو ذہن میں رکھی گئی تھی. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ اس کام کو قبول فرمائے اور جتنے حضرات اس کام سے جڑے ہوئے ہیں ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.